लेकिन आज हमारे मजहब के ऊपर अटैक है और ये सियासी मौलवी और ये सियासी शख्सियतें कह रही कि हमारे हालात बेहतर हैं। क्या हमारी मस्जिदों पर चढ़कर झंडे लहराए गए थे, नमाज रोकी गई थी, ऐसा हुआ था? फिर भी कह रहे हैं क्या आज आइन कायम है? क्या अदालतें फैसला कर रही हैं आपके खिलाफ जो हो रहा है? अजीजों, आज कुछ ऐसे सवाल हैं जो मैं अपने में खुद ढूंढ रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आप भी उन सवालों का जवाब ढूंढिए। आज का जो दौर चल रहा है, क्या ये वो दौर है जिसका तस्वुर मेरे बुजुर्गों ने किया था और अपने खून को बांटकर सांझी रियासत और भाईचारे की जिंदगी गुजारने के लिए हिंदुस्तान को ऑप्ट किया था? क्या ऐसा है? अगर है तो आप अपने इसका सवाल का जवाब ढूंढिए। आज जिस तरीके से हमारे मुल्क में फिजा बनाई गई है कि इंसान अब सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को, आज की हुकूमत मुसलमानों को हर तरह से जलील ख्वार कर रही है और फिर भी हम खामोश हैं। क्या आपने सोचा है कि इस मुल्क में हमारे बच्चों का मुस्तकबिल क्या होगा, जहां नमाज पर पाबंदी है, जहां हिजाब पर पाबंदी है? हम क्या खाएं क्या न खाएं, इसका हिसाब हमें देना है। हम हलाल खाएं तो क्यों खाएं, हम झटका क्यों न खाएं, इसका सवाल हमें ढूंढना है। हमको सोचना पड़ेगा। हमको सियासी जमातों ने और मिल्ली जमातों ने धोखा दिया है। सियासी जमातों ने हमारे साथ जो कुछ किया है, क्या वो जमहूरियत की नुमाइंदगी करते हैं, सेकुलरिज्म की नुमाइंदगी करते हैं? ऐसे हालात में जबकि जुडिशरी खामोश है, आपको मालूम है कि कर्नाटका में हमारी बच्चियों को एग्जाम से निकाल दिया गया और अदालत आलिया ये कहती है कि अभी इमरजेंसी नहीं है, जरूरत नहीं है। और वही अदालत बंगाल में जब कुछ लोगों की आपस की पॉलिटिकल लड़ाई होती है, गालिबन उसमें बीजेपी के कुछ लोग मरते हैं, तो अदालत खुद ब खुद संज्ञान लेती है और इंक्वायरी करती है। अदालतें सुन नहीं रही हैं, पॉलिटिकल पार्टी बोल नहीं रही है और रोज कोई न कोई एक हंगामा होता है। ऐसी शक्ल में आपको फैसला करना है कि आपकी औलादें, आपकी नस्ल इस मुल्क में कैसे रहेगी। मैं बहुत दिनों से फिक्रमंद हूं। 26 मार्च को दिल्ली में चंद दानिश्वर बैठे और उनके साथ एक मशवरा हुआ कि अब पूरे हिंदुस्तान के दानिश्वरों को बुलाया जाए और उनसे कहा जाए कि क्या इलेक्शन ही हमारी एक मसला है जिसके ऊपर हमारे मसले हल होंगे? इलेक्शन के अलावा भी जिंदगी है। हमारी अरबों की जायदाद वक्फ बोर्ड की लुट रही है और हम खामोश हैं, उसकी तरफ तवज्जो नहीं है। हमारे बच्चों की फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी है कि वो बड़े स्कूलों में जा नहीं सकते, वो भी एक मसला है। हम इस मुल्क में कैसे रहें जबकि एक हुकूमत सिर्फ इस बात पर वाजे है कि इस कौम को यहां से खत्म करना है। ऐसे में यह तय पाया है कि हम लोग रमजान के बाद ईद के महीने में जो दानिश्वर हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स रिटायर हो गए हैं, जो फौज के लोग रिटायर हो गए हैं, जो वकील हैं, जजेस हैं, सहाफी हैं, वो बैठे और एक खाका तैयार करें। अगर आपने अभी भी खाका नहीं तैयार किया तो मैं नहीं समझता कि मेरी नस्ल इस मुल्क में बचने वाली है। क्योंकि आपने देखा नवरात्र शुरू हुआ। नवरात्र एक परंपरा है जिसमें नए साल की शुरुआत होती है। उस नए रात में ये फिजा तैयार की जा रही है
کہ ہم آتنک کے ساتھ شروع کریں گے۔ ایسے میں آپ سوچئے گا، کیونکہ آپ کو اندازہ ہے کہ ہم لوگ کہاں کھڑے ہیں۔ پرسنل لا بورڈ کے جنرل سیکریٹری خالد سیف اللہ صاحب نے ایک بیان دیا کہ آج کے حالات 1857 اور 1947 کے برابر ہیں یا اس سے برے ہو گئے۔ حیرت ہے کہ چند علماء کھڑے ہو گئے سیاسی، اور سیاسی لوگوں نے کہا کہ نہیں، ہم بہت بہتر ہیں اپنے ملک میں، ہمارے یہاں کانسٹیٹیوشن ہے، ہمارے یہاں قانون ہے۔ کیا آپ کے یہاں قانون ہے؟ آپ کے یہاں کیا کانسٹیٹیوشن ہے؟ جب آپ سوچئے اس بات کا۔ 1857 میں بہت جانیں گئیں، بہت لوگ مارے گئے۔ اس کی وجہ تھی کہ باہر کے ملک کے لوگوں نے ہم پہ قبضہ کر لیا تھا، اور ہم نے جدوجہد کی اور ہم مارے بھی گئے اور ہار بھی گئے۔ 47 کی وجہ تھی کہ ایک ملک بٹا تھا، زمین بٹی تھی اور اختلافات پیدا ہوئے اور ایک دوسرے کو مارا گیا۔ آج 2022 میں کیا ہوا ہے؟ کون باہر کا آدمی آ گیا اس میں پہ قبضہ کرنے کے لیے؟ کس کی زمین چھینی گئی؟ لیکن آج ہمارے مذہب کے اوپر اٹیک ہے، اور یہ سیاسی مولوی اور یہ سیاسی شخصیتیں کہہ رہی کہ ہمارے حالات بہتر ہیں۔ مجھے بتائیے، کیا آج کے دن ہماری خواتین کے حجاب کو سے روکا گیا؟ ایسا ہوا تھا؟ کیا ہماری مسجدوں پر چڑھ کے جھنڈے لہرائے گئے تھے؟ نماز روکی گئی تھی؟ ایسا ہوا تھا؟ پھر بھی کہہ رہے ہیں۔ کیا آج آئین قائم ہے؟ کیا عدالتیں فیصلہ کر رہی ہیں آپ کے خلاف جو ہو رہا ہے؟ پھر بھی حکومت سے کو خوش کرنے کے لیے یا ڈر کی وجہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ حالات اس زمانے کے ویسے نہیں ہیں، اس سے بدتر حالات ہیں۔ خالد سیف اللہ نے ایک بیان دے کر کم سے کم اپنی جرأت کا اظہار کیا تھا، یہ واضح کیا تھا کہ حقائق یہ ہیں، لیکن اس کے بدلے میں فوراً یہ بیان بازی شروع ہو گئی۔ آپ خاموش ہیں۔ میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ خدا را سوچئے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ دانشوروں کا ایک گروہ تیار ہو اپنے آنے والی نسل کو بچائے، یہ سب ہنگامے، یہ اس طرح کی ستم کیوں ہو رہے ہیں کہ کوئی اس میں سے ایسی حرکت کر دے جس کے بعد پھر ان کو موقع مل جائے۔ اللہ کا شکر ہے، رمضان کا مہینہ ہے، آپ عبادت کریں، خاموش رہیں، اللہ سے دعا کریں، اپنے آنے والی نسل کو تیار کریں کہ وہ اس ملک میں کیسے رہے گی۔ اگر ہندو راشٹر بنتا ہے تو کوئی شکایت کی بات نہیں، آپ بنا لیجئے، لیکن کیا یہ ہندو راشٹر ہے یا ملیٹنٹ ہندو راشٹر بنانے جا رہے ہیں جہاں ہم کو مذہب کی اجازت بھی نہیں ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ کسی سیاسی پارٹی یا کسی ملی جماعت پر بھروسہ بند کر دیجئے، ایک نیا پلیٹ فارم تیار کریے، اور وہ پلیٹ فارم وہ ہو جس میں دانشور حضرات ہوں، وہ لوگ ہوں جن میں سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت ہو، وہ لوگ ہوں جن میں درد ہو اور ہمت ہو، وہ لوگ ہوں جو ڈر اور خوف سے اپنے کو کمزور نہ سمجھیں۔ ایسے لوگوں کی ایک پلیٹ فارم تیار کیجئے۔ میں چاہتا ہوں کہ مئی کے آخری ہفتے میں جو تاریخ یہ حضرات طے کریں، آپ ان سے رابطہ کریں، ان سے جڑیں۔ اگر آپ مجھ سے کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو میرا ای میل نمبر m adib45@yahoo.co.in ہے۔ اس کے علاوہ جو حضرات جن سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں، میں ان کے نمبر آپ کو دے رہا ہوں۔ وہ نمبر ہے، ایک بی ڈی نقوی صاحب جو ریٹائرڈ جج ہیں، ان کا نمبر ہے 8601861888 3 times۔ ڈاکٹر ادریس قریشی 9811614891۔ ڈاکٹر اعظم بیگ 8619046141۔
367 اور سید ابرار احمد 9235376497. یہ میں نمبر اس لیے دے رہا ہوں کہ ایک بار تو سر جوڑ کے بیٹھ جائیے. الیکشن کے علاوہ بھی زندگی ہے، الیکشن کے علاوہ بھی ہم کو اپنے فیصلے کرنے ہیں. اگر آپ آج بھی پارٹیوں کو خوش کرنے کے لیے یا خوف و ہراس میں ڈر کر یہ کہنے کو تیار ہیں کہ یہ وہ ملک ہے جس کا تصور ہمارے بزرگوں نے کیا تھا، تو آپ غلط فہمی میں ہیں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آج اس ملک میں انصاف ملے گا آپ کو، تب بھی مجھے شبہ ہے. عدالتیں اب کے کان میں آواز آپ کی جا نہیں رہی. عدالتیں آپ کو دیکھ نہیں پا رہی ہیں. وہ لوگ جو کھلے عام اعلان کرتے ہیں کہ ہم ان کو نفس نابود کر دیں گے، قتل غارت کر دیں گے، یہ آواز ابھی تک سپریم کورٹ تک نہیں پہنچی. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم حجاب آپ کے قانونی حق نہیں ہے، آپ کو شرعی اعتبار سے لڑکیوں کو رہنے کی اجازت نہیں ہے، اس کی آواز حکومت یہ عدالتیں کہہ رہی ہیں ابھی جلد وقت نہیں آیا ہے. یہ وقت اس وقت تک آئے گا جب آپ کی لڑکیوں کو برہنہ گھمائیں گے، شاید اس وقت عدالت کوئی فیصلہ کرے. میری گزارش ہے اگر آپ متفق ہیں تو جو نمبر میں نے لکھائے ہیں ان سے رجوع کریے، اور جو میرا ای میل ہے اس پہ آپ بھیجیے. دہلی نہیں، جہاں بھی آپ کی مرضی ہو وہاں اکٹھے ہوئیے 200-400 لوگ، اور فیصلہ کریے کہ آئندہ کی زندگی ہماری کیسے گزرے گی. ان الفاظ کے ساتھ آپ کو رمضان کی مبارکباد. اللہ کرے کہ آپ میں اور ہم میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے. اللہ کرے کہ ہم اپنے مستقبل کے لیے کچھ خاکہ تیار کر سکیں. اللہ کرے کہ ہم کو خوف و ہراس سے ہم اپنے قدم کو پیچھے نہ لے جائیں. اپنے ملک کو بچائیں، اپنی قوم کو بچائیں، اور اپنے ان ہندو بھائیوں کو بچائیں جو سیکولر ہندو ہمارے پیچھے کھڑے ہیں. ان کو قوت دیجیے. اگر وہ بھی چلے گئے تو اس ملک میں کچھ نہیں بچے گا. آج وہ بھی اتنے ہی بے بس و بے کس ہیں جیسے ہماری قوم ہے. ان الفاظ کے ساتھ ایک بار پھر آپ سے گزارش ہے، سوچئے گا، عمل کرنے کی صلاحیت پیدا کیجیے. بہت بہت شکریہ.